اللہ تعالیٰ کرے گا آپ نے سبق سیکھے، ابھی آئندہ ڈیموکریٹک پروسیس کو ہم آگے انشاءاللہ چلائیں گے. لاسٹ کوشچن بولنا ہے. ہاں جی، سو نائس، تھینک یو. دو تین چیزیں جو میں آپ کے گوشگار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ملٹری کورٹ کی بحالی کا فیصلہ کیا، اور یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا پاکستان کے شہداء کا کہ جو کثرت تحریک چلا رہے تھے کہ ملٹری کورٹ کی بحالی ہونی چاہیے. ملٹری کورٹ کی بحالی کے بعد ہم نے جو دوسرا قدم ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں، جنہوں نے جہاں پر کاغذات جمع کرائے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ان کے کاغذات فوری طور پر مسترد ہونے چاہیے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے خلاف بات نہیں ہے. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. قائد کا گھر جلایا گیا ہے، شہداء کے مجسموں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے اور آدمی کی بلڈنگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. تو لہٰذا جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ان کے کاغذات وہاں سے خارج کیے جائیں اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے. تیسری میری یہ گزارش ہے کہ ابھی تک جن 2 صاحبان کو سزا ہوئی ہے، میجر عادل راجہ اور ان کے جو ہے کیپٹن مہندی، ان کو پاکستان نہیں لایا گیا. تو ایف آئی اے سے گزارش ہے یا جو ادارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے اور قانون کے دائرے میں کھڑا کیا جائے. اس کے بعد ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جعلی ٹویٹر پہ آ کر، اور کبھی وہ ایکسٹرنل سوسائٹی کا ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، کبھی کسی، ابھی ہم نے ایک ایپلیکیشن دی ہے ایف آئی اے کو جس میں ہم نے کچھ لوگوں کی نشاندہی بھی کی ہے جو اس جعلی ٹویٹر کو عادل راجہ کے نمائندے کے طور پر بن کر چلا رہے ہیں. تو میری ڈی جی ایف آئی اے سے گزارش ہے کہ اس ایپلیکیشن کے اوپر فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ان ٹویٹر کو بین کیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف فوری طور پر ایکشن کیا جائے جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ آگے افواج پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف، پاکستان کے چیف کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سلامتی کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے. اگر ہم نے ان لوگوں کا سدباب نہ کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پچھلے 10 سے 15 دن کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو دہشت گردی کے واقعات میں بڑا اضافہ ہوا ہے اور ایک سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان اور خصوصاً اس کے جو ہیڈ ہے سپہ سالار کے خلاف بڑا نیگیٹو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ پراپوگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے اس کی 2 منٹ میں آپ نے بات کر کے جلسہ کو مائک دیتا ہوں کہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے ان چیزوں میں انوالو ہوئے ہیں جو ملکی مفاد کے لیے بہت مناسب ہے. انہوں نے آتے ہی جو چیزیں سنبھالی، انہوں نے دیکھا کہ معاشی طور پہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے تو انہوں نے تاجروں کے ساتھ ملاقات کی. حالیہ امریکہ دورہ جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے جنرل قیوم صاحب کہ وہ کتنی وہاں پہ جا کے باتیں کر کے کامیابیاں لے کے آئے ہیں اور کن کن مسئلوں پر انہوں نے وہاں پہ ڈسکس کی ہے. ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے آگے آنے سے پاکستان مضبوط ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان مضبوط ہو. تو ان لوگوں کا سہارا لے کے ملک کے اندر ایک افراتفری کا عالم کرنا چاہتی ہیں اور افراتفری کا جو عالم ہے وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اس ملک کے سپہ سالار کو کمزور کیا جائے. تو ایکسٹرنل سوسائٹی ان لوگوں کی شدید مذمت کرتی ہے جو فوج پاکستان، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور خصوصی طور پر پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف جو نیگیٹو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے ہم کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے. اور دوسرا اینڈ میں یہ کہوں گا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی یہ بات کی جاتی ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ قیادت جو ہے وہ نہایت ایمانداری کے ساتھ اپنا منصب ہے اس کو نبھاتے ہوئے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر ایک محافظ پاکستان ہو کر پاکستان کے سپہ سالار کے طور پر پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر کے پاکستان کو مضبوط کرنے کے چکر میں دن رات لگے ہوئے ہیں. ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے اس وقت کے پاکستان کے سپہ سالار جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے اتنے مضبوط ہیں کہ ایک بندہ میرے جیسا بندہ بھی ان کے لیے قرآن پہ حضرت دے سکتا ہے کہ جس طرح وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کبھی کرپشن کو قریب سے بھی آنے نہیں دیا. ان کی ساری زندگی اتنی بہترین گزری ہے اور اتنی اچھی گزری ہے کہ جن میں کرپشن نام کا لفظ بھی نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ایک ادارہ ہے، آپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ بھی ان لوگوں کو بے نقاب کریں جو اس ملک کے سپہ سالار کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو انٹیلیجنس اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ایکسٹرنل سوسائٹی جو ہے وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، لیکن جب ایسی باتیں 9 مئی کے لوگوں کے واقعات ہوتے ہیں
کا ہم نام لیتے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی بلڈنگوں کو جلایا ہے، جب ان کا نام لیتے ہیں جنہوں نے جو اس ملک کی افواج کو گالیاں دیتے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں جو اس ملک کے سپہ سالار کے خلاف ایک جہاد سمجھ کے اپنی تحریک چلا رہے ہیں، تو وہ اگر کسی سیاسی جماعت کی طرف چلی جاتی ہیں تو اس سے خدا را یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایکسل سوسائٹی پہلے بھی سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، اور ہم نے ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں گے تو مضبوط پاکستان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر فورم پہ ان لوگوں کی مذمت کرتے رہیں گے جو پاکستان کے افواج کے خلاف، پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف کوئی بات کریں گے۔ ہماری جو ترجیحات وہ یہی ہے کہ مضبوط ملک کے لیے، محفوظ ملک کے لیے مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کئی بار یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں چند چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور پھر جو کچھ شروع ہم کہتے ہیں اس کے بعد کچھ کوشچنز ہوتے ہیں۔ میں مشکور ہوں اپنے سینئر نائب صدر عبدالنعیم صاحب وائس ایڈمرل ہیں، یہ نیوی کے 3 اسٹار جنرل ہیں اور ماشاء اللہ بڑی خدمات ہیں۔ اسی طرح ذوالفقار شاہین صاحب لیڈر ہیں، ہر وقت کمیٹڈ رہتے ہیں، اور کرنل طارق ہیں اور ہمارے میڈیا ایڈوائزر اور میڈیا کوآرڈینیٹر جو ہیں وہ عزیز امان صاحب ہیں۔ دیکھیں یہ جو ایکس سروسمین سوسائٹی ہے یہ سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک NGO ہے اور جو رجسٹر ہوئی تھی 1991 میں، اور کائنڈلی دیکھیں کہ اس میں کوئی پریولیج اور فرق نہیں ہے کہ اس میں صدر کو تنخواہ ملتی ہو یا کوئی فنڈز ملتے ہوں یا ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی فائنانشیل ہیلپ ہو۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے بنیادی طور پہ جو ہمارے آرم فورسز کی ریٹائرڈ لوگ ہیں، سیکنڈ لائن فورسز کے ریٹائرڈ لوگ، پینشنر، اور ہمارے سویلین بھائی جو دفاعی اداروں کے اندر، پروڈکشن کے اداروں کے اندر، مثلاً POF ہے، مثلاً HIT ہے، مثلاً PMO ہے، ان میں سے ریٹائر ہونے کے بعد ان کے اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو حل کیا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو دفاعی اداروں میں وہ لوگ جن کو ڈیفینس سے پیسہ تنخواہیں ملتی رہی یا پینشن ملتی رہی، ان کی کافی بڑی کیجولٹیز ہوتی رہی۔ آپ کو یاد ہے کہ 2008 میں POF کے گیٹ کے اوپر جب مزدور باہر نکلے سائیکلوں کے اوپر تو وہاں 2 دھماکے ہوئے اور 81 مزدور بیچارے، 4 مین 4 مین، جن کی اپنی فیملیز کا مسئلہ، ان کے پیرنٹس کا، وہ وہاں رکن اجر تھے، وہ 2 دہشت گرد وہاں تھے، اور ان کے پھر پیچھے لواحقین کا کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا صلہ ملا۔ اسی طرح POF میں مجھے، چونکہ میں چیئرمین بھی وہاں رہا، ایکسپلوسو فیکٹری میں میرے آنے کے بعد بھی ایک دھماکہ ہوا، کچھ لوگ وہاں شہید ہو گئے، اور باقی جگہوں کے اوپر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ یہ دیکھیں کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، کسی کے حقوق سر تو نہیں ہو رہے، اور پھر ہم ایک میڈیٹر کے طور پہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور کنسرن لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ان کی مدد کریں، اور یہ ایک ریاضت اور بندگی سے کام نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے۔ تو یہ آنیسٹ ٹو گاڈ یہ جو پریس کی ڈیوٹی ہے پاکستان ایکس سروسمین سوسائٹی کی، یہ بے لو سے خدمت ہے، ابو پالیٹکس، ابو پرسنل اینڈس ہمارا وہ کوئی نہیں۔ تو ایک تو میں نے یہ بات بتانی تھی۔ دوسرا میں چند چیزیں بتاؤں گا اس کے بعد آپ کے، اور یہ میں نے کہا کہ یہ ایک غیر سیاسی فورم ہے ایبسولوٹلی۔ تیسرا میں نے یہ کہا کہ پچھلے چند ماہ میں لاہور میں گیا، سندھ میں کراچی میں گیا، کشمیر میں مظفر آباد میں گیا، آن مائی اون ایکسپینسز، اینڈ یو نو آج کے دور کے اندر یہ موومنٹس کا انوالو کرنا، اکاموڈیشن ارینج کرنا کتنا، اور یہ کس لیے گئے تاکہ لوگوں کے مسائل کو سنا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہے اور اس کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ کام ہوتا رہا، اور چونکہ ایکس سروس مین جو ہیں وہ اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں افیکٹ کرتا ہے آپ کا ملکی حالات بھی اور خطے کے حالات بھی ڈیفینیٹلی۔ دیر فور ہم کنسرن رہتے ہیں کہ اگر قومی سلامتی پہ کوئی چیز حملہ آور ہوتی ہے تو پاکستان نہیں ہے تو کدھر ہے ایکس سروس مین، اور کدھر ہے پولیٹیکل پارٹیز، اور کدھر ہے پریس کے میڈیا کے سینٹرز۔ تو اس لیے ہم نے ابھی مثلا جب میں لاہور میں ہم گئے تو
وہاں گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی جو ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، وہاں ہم نے ایک سیمینار کرایا کشمیر پہ، اور اس میں 3 یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی تھے اور 3 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر بھی تھے. مجھے خوشی ہے کہ they honored us with their presence. کرائی وہ ایک سروسمین سوسائٹی تھی، اور یہ بتانے کے لیے کہ کشمیر کے مسئلے کو کیسے یوتھ کو تھوڑا سا ہم ایکٹیویٹ تو سینسٹائز کرتے ہیں کہ کیا کریں تاکہ ہمارا امن بن جائے، امن کا گہوارہ ہو پاکستان بھی اور یہ خطہ بھی، اور کیجولٹیز نہ ہوں اور پھر لوگ ایکس سروس مین نہ بن جائیں، تاکہ افواج پاکستان میں تھوڑے لوگ ہوں اور جو تھوڑے ریٹائر ہوں ان کا بھی لک آفٹر ہو سکے. اس کے بعد ہم نے یہ تو لاہور میں تھا. پھر جو قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت پہ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک لاہور میں بہت اچھا بڑا شاندار قسم کا پروگرام لاہور پی سی میں کیا، جس کے اندر ہمیں تعاون تھا امیر خلیل الرحمان کی جو سوسائٹی ہے ان کا بھی، اور گورنر لاہور اپنے پنجاب کے نے اس کی صدارت کی، اور وہاں ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کو آگے کیا تاکہ یوتھ جو ہے نئی نسل وہ دیکھے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے اور ہمیں کہاں چلنا ہے. اسی طرح پھر ایوان قائد اعظم ایک ہے لاہور میں، یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس، بہت بڑا کمپلیکس ہے، مجید نظامی صاحب کے ٹائم پہ یہ بنا تھا. میں ان کے بورڈ آف گورننس کا ممبر ہوں، نظریہ پاکستان کا جو ادارہ نظریہ پاکستان ہے. تو مجھے وہ بلاتے ہیں، مجھے ایز اے چیف گیسٹ بلایا وہاں، اور فلسطین پہ ہم نے بات کی. چونکہ فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں افیکٹ اس لیے کرتا ہے کہ جب نتن یاہو سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بڑے دشمن کون ہیں 2، تو اس نے کہا ایک ایران ہے ایک پاکستان ہے. تو وہ ابھی اور جب بھی ہماری انڈیا کے ساتھ کوئی اسکرمش ہوئی ہے تو اسرائیلی پائلٹس بھی، اسرائیلی ٹروپس بھی، اسرائیلی جو ٹروپس بھی پائلٹس اور اکوپمنٹ وہ استعمال ہوتا رہا کشمیر کے اندر. تو وہ بھی ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں اس لیے دیٹ از وائی ہم کرتے ہیں. تیسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی 13 جنوری کو اگلے سیچرڈے کو ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں یہاں شالیمار ہوٹل جو پی سی کے ساتھ ہے، اور اس میں ہے کہ رول آف یوتھ ان نیشنل انٹیگریشن، یعنی قومی یکجہتی کے اندر نوجوان نسل کو کیا کہنا چاہیے. اور اس میں ہم نے انوائٹ کیا ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، لڑکیاں لڑکے، اور پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے بچے اور یوتھ کونسل آف پاکستان کے لوگ وہ ہوں گے، اور ان سے ہم سنیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. اور ہم اپنی طرف سے اپنی ہمبل جو میرے اپنا تجربہ ایک زندگی کا ہے اس پہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس ٹرمائل سے آگے بڑھانا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ کرنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کے حملے ہوئے وہ ان کو بہت ہی اس کی مذمت کرتی ہے، پوری قوم اس کی مذمت کرتی ہے. اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ 2023 میں تقریباً ہمارے 83 حملے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی 2023 میں. زیادہ جولائی میں تھے، مئی میں بھی تھے، انکلوڈنگ یہ 9 مئی والا ایشو جو تھا یہ بھی ایک دہشت گردی کے خاتے میں آتا ہے. دسمبر میں کم تھے، 4 تھے یا 2 تھے میرے خیال میں. لیکن ان 83 حملوں میں 500 سویلین شہید ہوئے اور 265 فوجی شہید ہوئے، جو ہماری کسی ایک جنگ میں بھی اتنے زیادہ شہید نہیں ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹرینڈ سولجرز کا کتنا بڑا لاس ہے. اور اس کے علاوہ 185 پولیس کے ملازمین تو صرف کے پی میں ان کی نظر میں دہشت کرتی تھی. تو ہمیں اس کا فکر ہے، اور ہم ایکس سروس مین سوسائٹی والے اور پوری قوم کی آواز بن کے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. ٹی ٹی پی، ٹی جے پی اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے یہ آف خراسان کے علاوہ بلوچستان کے بہت سے لوگ جو بی ایل اے کے ممبر ہیں اور دہشت گرد تنظیموں میں، اور وہاں گاڑیوں سے اتار کے پنجابیوں کو اور دوسرے صوبے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے سیکنڈ لائن فورسز کے ایف سیز کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ان کے پیچھے ہیں.
इसी तरह एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है इसका फ़ायदा उठाते हुए ईरान के अंदर जो हालिया शर्मनाक धमाके हुए उनकी भी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। आपको पता है वहाँ 2 धमाके हुए जिनके अंदर 84 लोग शहीद हुए और 284 जख्मी हुए, और इसकी भी हम सारे पुरजोर मज़म्मत करते हैं क्योंकि हमारे खित्ते में अमन नहीं होगा तो ये शोले जो दहशतगर्दी के लपेट में पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, तो इससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसके पीछे अभी ISIS ने अपनी कहा है कि हम इसके पीछे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ISIS किसने बनाया है, उसको इस्तेमाल किसने किया है, सीरिया में वो इसको कैसे इस्तेमाल हुआ, वहाँ ये जो आपके लीबिया में, यमन में आगे पीछे उनको कौन फंड देता है, कौन इस्तेमाल करता है। तो इसलिए ये भी एक अंदोनाक किस्म की सिचुएशन है जो कि हमें मुश्किलात की तरफ लेके जा सकती है। लास्टली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम कश्मीर में मोदी के ये जो हैं क़यादत RSS की, जिसकी मोदी क़यादत कर रहे हैं, उसके जुल्म सितम की भी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के ये तकरीबन 35 से 40 लाख लोग कौम की एक आवाज़ बन के हम उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है और हमारी हमदर्दियाँ अपनी हुकूमत के साथ है जो इखलाकी और पॉलिटिकल सपोर्ट दे रही है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो उसकी पजीराई नहीं हो रही उसकी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और हम ये कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिसने गुजरात में भी मुसलमानों के 2000 मुसलमानों को जलाया था जिंदा, और नेतन्याहू जिसके हाथ तो अभी ये होलोकॉस्ट से भी ज़्यादा दर्दनाक सीन को ले गए, पाकिस्तान की ये दुनिया की तारीख में इतने जुल्म नहीं हुआ जितना भी फ़लस्तीन हुआ। तो हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू दोनों को ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वार क्राइम्स के खिलाफ उनको मुकदमात चलने चाहिए। अभी कुछ लोग गए हुए हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसकी हेयरिंग भी हुई है, लेकिन चूंकि वेस्ट बदनीयत है, डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, हम अपने के लिए और गैर के लिए और, तो वो मतलब अभी हमें पता है कि लास्ट 2 पॉइंट्स में बड़ा अच्छी तरीके से अजीज़ अमान साहब ने हाईलाइट किया है कि हम अपनी फ़ौज, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, आर्म फोर्सेस, हम सेकंड लाइन फोर्सेस, हम अपनी दफाई पैदावार जिसके में आपके HIT के, POF के, एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, कामरा, PMO और इस तरह से और सारे अदारे जो दफाई सामान को तैयार करते हैं और उनका बजट डिफेंस से पेंशनें मिलती हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, इसलिए कि वो हुकूमत वक्त से और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इन अदारों की क़यादत के खिलाफ और इन अदारों के ऊपर कीचड़ उछालने वालों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। आप इसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आप देखें, ये लोग जो हमारी फ़ौज को निशाने पे रखते हैं, बखुदा ये हमारी कौमी सलामती पे हमलावर है। मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज में या अदारों में सारे लोग फरिश्ते हैं या हम गलतियाँ नहीं करते हों, गलतियाँ होती हैं, वहाँ कोर्ट मार्शल भी होते हैं, लोगों को घरों में भेजा जाता है, सजाए मौत भी होती है। एक मेजर का केस था सिंध के अंदर, टंडू आदम खेल में या कहीं, और उसकी गलती से कुछ लोग हलाक हो गए जब ये डकाइट्स का ऑपरेशन हो रहा था, तो उस मेजर को सजाए मौत हुई और एग्जीक्यूट हो चुके वो बच्चे जो थे वो बेगुनाह थे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा निज़ाम है अपना, लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर बैठ के ऐसी डायरेक्ट अटैक करते हैं जो शर्मनाक है, और आज तक मेरे ख्याल दुनिया में किसी ने फौज के खिलाफ इस तरह की बात नहीं की। तो हम ये चाहते हैं कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, पाकिस्तान में लाया जाए जो बाहर हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल्स हैं, ये जो कुछ तो एक्स सर्विसमैनों के लिबादे में कुछ लोगों ने हरकत शुरू की हुई है, और कुछ और लोग हैं जो अंदर से लोगों को भड़काते हैं, और फौज के अंदर और एक्स सर्विसमैनों के अंदर और हमारी कौम के अंदर एक नफरत पैदा करते हैं जो कि फौज के खिलाफ वो पैदा की गई है, ये गलत है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ये भी समझती है कि आज हमारे दहशतगर्दी के अलावा सबसे बड़ा मसला जो है वो माशी बदहाली है।
اور یہی ایک ریالٹی ہے. اور معاشی بدحالی میں کیا ہے؟ جن میں مہنگائی ہے، روپے کی قدر میں کمی کی وجہ ہے، محدود بیرونی کرنسی کے ہمارے ذخائر ہیں جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، بے روزگاری ہے، گردشی قرضے کی لعنت ہے جس کو حکومتوں کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ نالائکی کی وجہ سے ختم نہیں ہوئے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کو ختم کریں. اور حکومت کی نگرانی میں چلنے والے جو ادارے ہیں، مثلا اسٹیل مل ہے جس کا میں بھی چیئرمین رہا، اور خدا کے کرم سے میرے دور میں اسٹیل مل نے سارے قرضے اتارے، اور اسٹیل مل نے 18 ارب کا پروفٹ لیا. $1 کسی کا پے نہیں کرنا تھا ہم نے، اور وہ 3 سالوں کے اندر اگر ہم وہ کریں ابھی وہ 200 ارب کی مقروض ہو گئی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیوں ہوا. وہ میں جب ادھر تھا تو یہ میں کو تیسمار خان نہیں تھا، میں نے ایک ٹیم رکھی، میں نے اللہ سے ڈرتا رہا، میں نے کہا ابھی میرے اوپر خدا کے علاوہ اور کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ان اداروں میں آپ بالکل بادشاہ ہوتے ہیں. میں نے اپنے دفتر کو مسجد ڈکلیئر کیا، اور میں نے کہا کہ اللہ کے کرم سے کبھی کسی کو نہ حرام کھانے دیں گے نہ خود حرام کھائیں گے. اور خدا گواہ ہیں اور وہاں کے لوگ گواہ ہیں اسٹیل مل کے. آپ دیکھیں یہ ادارے چل سکتے ہیں. پی او ایف کے اندر بھی اسی طرح میں 5.5 سال رہا، اور میں نے بھی دفعہ بتایا وہاں میڈیکل کالج بنایا، وہاں یونیورسٹی، وہاں کامسیٹ یونیورسٹی، وہاں انجینئرنگ کالج، وہاں کی مال روڈ، وہاں کے اندر لوگوں کے کام، اندر سے ہاؤس کیپنگ اور پھر پروڈکٹیوٹی. سارے یہ کارگل کی جنگ ہوئی تھی، ہم نے ڈھیر لگا دیے تھے اسلحے کے. جب قوم کی یہ پکار ہو کہ اسلحہ چاہیے تو وہ آپ کا جو سولجر ہی نہیں، آپ کا سویلین مجاہد بھی جو آپ لوگ بھی جو ہے بخدا اپنا جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. ہمارے پی او ایف میں ایک سرونگ جنرل تھا، باقی سارا 29,000 لوگ سویلین انجینئرز تھے. آپ دیکھیں سول انجینئر، مکینیکل، کیمیکل، الیکٹرانک، میٹلرجسٹ، اور وہ فورمین، چارج مین، سینئر مستری، جونیئر مستری، اتنا کام کرتے تھے کہ میں حیران ہو جاتا تھا. اور ان سے میں جب بات کرتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں فوجی دربار میں بیٹھا. اتنے ڈسپلن بھی تھے اور انہوں نے کام کیا. تو میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے بڑا تیر مارا، میں نے اپنا حق ادا کیا جس کے لیے مجھے پے ہوتے تھے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، اس کے ادارے عظیم ہیں، اس کے بچے اور لوگ اور جوان اور ہماری بیٹیاں عظیم ہیں، وہ سارا کام کر سکتی ہیں. ان کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. اور یہ جو ابھی ہمارے معاشی بدحالی میں نے کہا گردشی قرضے ہیں، پھر حکومت میں چلنے والی یہ پی آئی اے، اسٹیل مل، ان کے اداروں کی ناقص کارکردگی ہے. اور ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک مضبوط قومی حکومت جس کو چلنے کا موقع دیا جائے، 5 سال رہے، اور اللہ کرے اچھی کارکردگی کے رہے، پھر 10 سال رہے، اور پھر اور اچھی کارکردگی کرے تو 15 سال رہے. حکومت میں آنا جانا لگا رہتا ہے، ملک کا فائدہ ہوگا. تو مہاتیر محمد آپ دیکھیں کہ کتنے اشرے کو پرائم منسٹر ملک کے چلتے رہے ہوتا ہے. اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ کا بھی احترام کرنا ہے، ہمیں اداروں کا بھی احترام کرنا ہے، اور ہمیں اپنی پارلیمنٹ کا اور سیاستدانوں کا بھی احترام کرنا ہے. سیاسی اکھاڑے کے اندر ہر بندہ کرپٹ نہیں ہے، جیسے ہر بندہ پارسا نہیں ہے باقی اداروں کے اندر بھی. تو سیاسی لوگوں میں بھی بڑے بڑے، میں خود ایک پارلیمنٹیرین رہا، 6 سال پارلیمنٹ میں سینٹ کا دیکھا، بڑے بڑے لائق اور اچھے لوگ ہیں. اس ہاؤس کو پاک کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے. میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ 13 تاریخ کو شالیمار ہوٹل میں جو ہم سیمینار کریں گے، یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اس میں بھی میڈیا کو اور لوگ آ سکتے ہیں اور وہ وہاں آئیں. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کا میں نے ٹائم لیا، اور میں اپنے ساتھیوں کو مشکور ہوں کہ یہ یہاں آئے. ابھی آپ کے کچھ آدھے کوشچن ہے تو ضرور میں جنرل صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا، ایک کوشچن ادھر سے لے لیں پھر جی پلیز سر آپ تھوڑے اچھا بتائیں. سر جیسے ابھی آپ نے فرمایا اور ملک صاحب نے بھی کہا، نشاندہی کی کہ سوشل میڈیا پر عادل راجہ اور اس طرح کے لوگ جو جعلی اکاؤنٹس بنا کے فوج کے خلاف نفرت امیز جو مواد ہے اسے شیئر کرتے ہیں، تو اس کے سدباب کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کو کوئی مشورہ دیں گے؟ اس کا کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے مؤثر؟ دیکھیں اس کا ایک تو ان دونوں آفیسرز کا یہاں کورٹ مارشل ہوا ہے اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں اور ان کے سارے بینیفٹس کو فورفیٹ کر دیے گئے. نمبر 2 ہماری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ان کو ملک کے اندر لایا جائے
اور ان سے پوچھا جائے. ابھی یہ عادل راجہ کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ ایکس سروسمین سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل تھا, جنرل سیکرٹری تھا. جب ایک پارٹی کو اٹھا کے اوپر لے کے جا رہے تھے تو یہ اس کے اندر یہ کلیدی رول ادا کر رہا تھا. اور جب ہٹ کے تو افواج پاکستان نے کہا کہ جی آپ اپنے طور پہ سیاسی نظام کو چلائیں, ہمیں ملوث نہ کریں, تو پھر فوجی قیادت کے خلاف حملہ شروع ہو. یہ بد نصیبی ہے ہماری کہ آپ ملک کا, فوج کا, اپنے ملک کا نمک کھا کے پھر ہم کرسی کی اوپر وہ کریں. یہ اچھی باتیں ہیں, ان کا انشاءاللہ سدباب ہوگا. اچھا سر, یہ آپ بھی چونکہ سینٹ میں رہے ہیں تو یقیناً آپ کا تجربہ بڑا قریب سے تمام پارلیمنٹرین کو دیکھنے کا ضرور سے بھی آگاہ ہوں گی. کل جو ہے واقعہ پیش آیا سینٹ میں, ایک قرارداد پیش کی گئی, جبکہ یہاں پر سینیٹر فرت اللہ بابر سے ہماری بات ہوئی تو کہتے 11-12 لوگ موجود تھے اور اس کی موجودگی میں جو ہے یہ آنن فانن جو ہے نکالی گئی آفس سے اور اس کے بعد پاس کرا دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی طریقہ تھا, غیر قانونی تھا, فورم پورا نہیں تھا, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے, وہاں جتنے ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں نا, اگر ان کی میجارٹی کسی بھی قرارداد کو یس کر دے تو قرارداد منظور تو ہو جاتی ہے نمبر 1, لیکن کورم پورا ہونا چاہیے. اگر کورم پورا نہیں ہے تو کوئی بندہ انڈیکیٹ نہیں کرتا تو وہ چیئرمین اس کو برخاست نہیں کرتا. تو کورم تو پورا نہیں تھا, 12-14 بندوں سے تو کورم پورا نہیں ہوتا. تو چیئرمین سینٹ اوپر بیٹھے تھے, کسی نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. وہاں تحریک انصاف کے بھی لوگ تھے, پیپل پارٹی کے بھی لوگ تھے, انہوں نے نہیں کیا. لیکن جب انہوں نے قرارداد کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا تو وہ قرارداد نکال کے منظوری, تو اس پہ پی ایم ایل این کا وہ لڑکا وہ کھڑا ہوا تو اس میں اس کی مخالفت کی. ہاؤیور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوتی. یہ صرف ایک اخلاقی طور پہ ایک بات ہوتا ہے کہ ہاؤس آف فیڈریشن میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جس نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے چاہیے. ہماری پارٹی کا سٹانس یہی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہونی چاہیے ہمیشہ. اور میں نے تو کل بھی ٹویٹ کیا ہے, شاید آپ میں کچھ لوگوں نے دیکھا ہو, جس میں میں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ملک میں دہشت گردی ہے, معاشی بے چینی ہے, بہت سے مشکلات ہیں, فارن پالیسی کے ہیں, تو اس لیے ہمیں التوا کرنا چاہیے. دراصل یہی وہ ریزن ہے جن کی وجہ سے التوا نہیں بلکہ جلدی الیکشن کرانے چاہیے. کیونکہ جب تک ایک مضبوط گورنمنٹ ان پاور نہیں ہوتی, جو اتھارٹی ان کے پاس ہوتی ہے, تو وہ پھر جوڑ توڑ سفارتی بھی پولیٹیکل بھی کر کے ملک کو آگے چلاتی ہے. تو یہ ایک اچھے اس میں نہیں ہوا سینٹ کے اندر ایسے بلڈوز نہیں ہے. سر, ایک سروسمین جو ہے کہ کیا الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے, اور اگر رجسٹرڈ ہے تو کیا یہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے انتخابات میں؟ نہیں, میں نے بتایا نا کہ یہ جو ایکس سروسمین سوسائٹی ہے یہ ایک نان پولیٹیکل سیٹ اپ نمبر 1. نمبر 2, لیکن اس کے چونکہ 35-40 لاکھ ممبر ہیں, ان کو یہ الاؤڈ ہے جس کو مرضی میں ووٹ دے. نمبر 2, ان میں سے کوئی کنٹیسٹ نہیں, بہت سے کر رہے ہیں, بہت سی جگہوں کے اوپر لوگ کر رہے ہیں اپنی دیئر اون کیپیسٹی, ڈفرینٹ پارٹی سے اپنے ٹکٹ سے وہ کر رہے ہیں. انفرادی حیثیت جی, اپنے انفرادی حیثیت میں وہ کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بڑے ایکس سروسمین آپ دیکھیں, جنرل نصیر اللہ بابر تھے, جنرل مجید مدد تھے, بہت سے لوگ وہ آتے ہیں اور آنا بھی چاہیے. میں کہتا ہوں ریٹائرڈ آرمی کے لوگوں کو بھی پارٹیوں کو چاہیے کہ ٹکٹ دے کے ان کو انڈکٹ کریں, تاکہ آپ کا یہ جو سول ملٹری کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ بیٹر ہو سکے. آپ اگر الگ کے فاصلے پہ رہیں گے تو نہ وہ آپ کو سمجھیں گے نہ آپ ان کو سمجھیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ 44 پریزیڈنٹ ہوئے امریکہ کے, ان میں سے غالباً 32 ایسے تھے جو ایکس سروس مین رہے ہیں اور وہ ان عہدوں تک چلے گئے. تو ہمارے یہاں یہ ایک حقارت نہیں ہونی چاہیے کہ خاکی کو نہیں پسند, اور خاکی کو یہ پالیٹیشین جو ہیں وہ بلڈی ہیں اور گندے ہیں, یہ دونوں چیزیں خراب ہیں. ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے پالیٹکس نہ کی ہوتی تو پاکستان میں بنتا. علامہ اقبال پولیٹیکل موومنٹ کو نہ سہارا دیتے تو پاکستان نہیں بن سکتا. اس لیے یہ سارے پاکیزہ پروفیشن ہے, اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اس کو کس طرح چلاتے ہیں. سر, آپ کی نظر کیا کہتی ہے کہ آپ کلوری کو الیکشن ہو جائے؟ میرے خیال میں انشاءاللہ ہو جائیں گے, ہونے بھی چاہیے. ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس کنٹینیو رہے, پارٹیاں آتی جاتی رہی ہیں. اور میں نے کل بھی ایک پی ٹی وی چینل کاربن ایئر وائی پہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے لیے بیڈ آف روزز نہیں ہوگا ملک کو چلانا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ دل جگرے کا کام ہے کہ اتنی مشکلات میں آپ آگے آئے. ایکچولی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے پیچھے لوگ پھرے کہ آپ آئیں, یہ ذمہ داری لیں,
اور آپ سوچ کے کہیں کہ اچھا میں یہ دے سکتا ہوں یا نہیں، میرے اندر اتنی سخت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم ہی بناؤ، میرے سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے، یہ اس طرح۔ سر ایک طرف ملک میں دہشت گردی کے مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف NCOC نے جن سے کووڈ-19 کے حوالے سے جو الرٹ جاری کیا ہے اور اس حوالے سے تمام تر ایئرپورٹس پر بھی اسکیننگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بیرون ملک سے پروازیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا یہ پروگرام یہ کووڈ کا جو ہے نا اس کی بھی میوٹیشن ہوتی ہے، بہت ساری میوٹیٹڈ بہت سے ایسے آ رہے ہیں، تو احتیاط کرنی ضروری ہے، حکومت اس پہ کنسرنڈ ہے۔ پہلے بھی جو کووڈ کا ہوا تھا تو اس وقت کی جو حکومت نے میجرز لیے تھے، آرمی نے سینٹر بنایا تھا، وہ بڑے مؤثر تھے اور کوشش یہ ہوئی تھی کہ نقصان کم سے کم ہو اور ہم بچے رہے، اللہ کا کرم۔ تو ابھی بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ادھر کچھ سر 2 سوال ہیں، آپ نے کشمیر کے مدعے کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت تک کشمیر کا مدعا ابھی مدعا ہے، یا اس کو جو ابھی 2019 5 اگست کے بعد سے وہ تو منظر عام سے غائب ہو چکا ہے، ہم کس حیثیت میں ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال سر ساتھ میں یہ لکھ رکھیے گا کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت اگر مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا، پچھلے 75 سے 76 سالوں میں ہم جمہوریت مضبوط نہ ہونے کی بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دیکھیں دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کی آپ نے بات کی ہے، مودی کی اپنے آئین کے اندر یہ امینڈمنٹ کرنے سے مسئلہ کشمیر کی ریالٹی ختم نہیں ہوئی، اینڈ دیر از نو کوشچن، وہ اپنے سارے آئین کو اوپر نیچے بھی کر دے تو وہ جو حق رائے دہی کا ان کا حق ہے اور جو تسلیم شدہ یونائٹڈ نیشن میں اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر کا مسئلہ ہے آج بھی، اور یہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو حق خود ارادیت کا وہ جو حق ہے وہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ دوسرا آپ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی، دکھتے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان جب 1947 میں بنا تو 1950 میں انڈیا کا آئین بن گیا، ہمارا آئین جو ہے وہ 8 سال کے بعد جا کے کہیں 9 سال کے بعد 56 میں بنایا، یہ جو گیپ تھا اس کی وجہ سے۔ اور سیکنڈ جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کی اسٹرینتھ اور سینٹر آف گریوٹی قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد، اور وہ خود بھی کہتے رہے میری جیب میں کوٹے سکے ہیں، بہت سے ایسے لوگ سیاسی لوگ وہ قداور نہیں تھے جو آگے چلا سکتے، تو پھر سول ملٹری بیوروکریسی کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس وہ ٹوٹتا رہا، جس کی وجہ سے ہم اس حال میں پہنچے۔